الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ایک ایسے ادارے کے دامن میں موجود ہیں جس ادارے کی بنیاد اہل سنت و جماعت کی وہ عبقری شخصیت جن کے حوالے سے اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ وہ عبقری شخصیت جن کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت یار علوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان سے ہوئی، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان ضعیفی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ملاقات کے وقت حضرت یار علوی علیہ الرحمت والرضوان نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے کاندھوں کو بوسہ دیا۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کہا، حضور عقیدت میں لوگ دست بوسی کرتے ہیں، احترام میں پیشانی چومتے ہیں یا قدم بوسی کرتے ہیں، پہلی بار کسی کو کاندھا چومتے میں نے دیکھا ہے۔ یہ کاندھا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں فرمایا گیا، اس عمر میں بھی جس نے سنیت کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے، یہ کاندھا ہے ہی ایسا کہ اس کو چوما جائے۔ اگر آج راجستھان کی سرزمین اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر سنیت کا چراغ جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو حضور مفتی اعظم راجستھان جو ضعیفی کی دہلیز پر ہی نہیں بلکہ مکمل ضعیف ہونے کے باوجود بھی آٹو رکشہ کے اندر سفر کر کر کے ہر کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی اور انہیں دعاؤں سے نواز کر ہر گلی کوچے میں سنیت کے چراغ کو انہوں نے روشن فرمایا ہے۔ یقیناً ان کے احسانات کو بلایا نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی امروہہ کی سرزمین سے ایسے ہیروں نے جنم لیے ہیں جن ہیروں کی چمک آج پوری دنیا کے اندر محسوس کی جا رہی ہے۔ میں چونکہ اب پہلے یو پی کم آتا تھا، اب تھوڑا سا آنے لگا ہوں،
اور میں ماحول کے حوالے سے جانتا ہوں کہ ہمارے وہ سامعین جو بس آ جاتے ہیں، بس آ جاتے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، آ جاتے ہیں بس۔ تو ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی کہ ان آنے والوں کو صرف آنے والا نہیں، با مقصد آنے والا بنایا جائے، تاکہ جب یہاں سے لوٹیں تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ یہ وہی صوبہ ہے جہاں سے امام عشق و محبت کا فیضان جاری ہے، یہ وہی صوبہ ہے جہاں سے سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کا فیضان جاری ہے، یہ وہی صوبہ ہے جہاں حضرت مخدوم سمنہ آرام فرما رہے ہیں، یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر حضرت عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرمائیں۔ تقریباً اکابر اولیاء کرام یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اور ایک چپتی ہوئی بات بھی عرض کرتا ہوں، ادارے اس صوبے کے اندر سب سے زیادہ ہیں، لیکن بات بری نہ لگے تو عرض کروں، سب سے زیادہ مسجدیں نوجوانوں سے اگر خالی ہیں تو اسی صوبے کی مسجدیں خالی ہیں۔ میں صرف نماز پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میں کچھ آج آپ کو ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا حسن آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس حسن سے آپ دوسروں کو بھی حسین بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام ہیں، اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، آغوش اسلام میں قدم رکھ چکے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام چکے، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر آغوش اسلام میں قدم رکھنا کئی مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، باوجود اس کے حضرت عمرو ابن عباس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے ہیں۔ داخل اسلام ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی کاوشوں کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور شام لوٹتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لفظوں کے تیر چلتے ہیں، کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت عمرو ابن عباس اس منظر کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، من معک علی ھذا الامر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس دین کے کام کرنے میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سوال کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوال کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، داخل اسلام ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آج مجھے وہی آپ کو سمجھانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی آگوش اسلام میں قدم تو رکھ لیتا ہے، لیکن اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، اسلام کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ صرف تم نام کے مسلمان نہ بن کے رہو، بلکہ مسلمان اگر ہو تو کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ذات نفع بخش ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہب کا حسن آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے چھلکتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مسلمان تو کہلا رہے ہیں لیکن کردار جاہلانہ آپ کا ہو، انداز بالکل بے وقوف والا ہو، زندگی آپ کی آوارگی کی دہلیز پر پہنچی ہوئی ہو۔ نہیں، بلکہ جب آپ نے مسلمان اپنے آپ کو کہا ہے تو آپ کی زندگی سے حسن اسلام چھلکنا چاہیے، حسن اسلام نمایاں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عبس نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ اب جو اسلام حضور نے بتایا، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، پوری دنیا کے اندر بڑی آبادی مسلمانوں کی موجود ہے، ملک کے اندر بے شمار مسلمان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کی زندگی میں وہ اسلام جو پیغمبر رحمت نے بتایا اس اسلام کو تلاش کرو، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس اسلام کو جب ہم مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کریں گے تو دور تک وہ اسلام نظر آتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ اسلام کون سا ہے؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، پاکیزہ بات کرنا یہ اسلام ہے۔ تم اگر پاک اسلام قبول کر چکے ہو تو صرف تمہارا بدن پاک نہیں ہونا چاہیے، تمہارا وجود پاک نہیں ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھتے ہو وہ جگہ ہی صرف پاک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زبان بھی پاک اور زبان سے نکلنے والا جملہ بھی پاک ہونا چاہیے۔